تو آپ جو ہے آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ کنہوں نے کیا یہ؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ مجھے تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنے کی اجازت دیں بسم اللہ۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا کہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی عالم اسلام کی ایک امیدوں کا مرکز یونیورسٹی ہے۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھتے ہیں، اور صرف اسلامی ممالک ہی نہیں بلکہ چائنا کے اور دیگر ممالک، فلپائن وغیرہ کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاہ فیصل کے تعاون سے، سعودی عرب کے تعاون سے یہ جو یونیورسٹی بنی تھی، بنیادی طور پر علوم اسلامیہ کا یہ مرکز ہے، اور اس کے اندر دنیاوی اور دینی تعلیم کو اکٹھا کرنے کا ایک سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا، یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھا رہی تھی۔ لیکن اسلامی یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات، اسلامی یونیورسٹی کے اساتذہ کرام اس بات پر حیران ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے جو امن کا مرکز تھی، کہ جس کے اندر دین کی تعلیم دی جاتی تھی، اس یونیورسٹی کے اندر آج یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ اور ہم یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج وزیر داخلہ محترم بھی ہماری یونیورسٹی میں بلاسٹ کے بعد تشریف لائے تھے، طلبہ نے وہاں پر بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ رحمان ملک صاحب نے آج سے 3 دن قبل اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ ٹاسک فورس قائم کریں گے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری فوج کا ساتھ دے گی۔ پاکستان کا طالب علم اس بات پر حیران ہے کہ یہ کام کہ جو ایجنسیز کے کرنے کا ہے، جو فورسز کے کرنے کا ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو کیوں انوالو کیا گیا؟ اسٹوڈنٹ تو ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ بعد میں پریکٹیکل لائف کے اندر جا کے وہ اپنے ملک کی اور اپنے دین کی اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ لیکن 3 دن قبل رحمان ملک صاحب نے اچانک یہ بیان دیا، اور اس کا ہم نے نتائج یہ دیکھے کہ ٹھیک 3 دن کے بعد ایک عالمی اسلامی یونیورسٹی کے اندر یہ ایک دھماکہ ہو گیا۔ ٹاسک فورس کا مطلب ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کو پولیس میں شامل کر رہے ہیں۔ ٹاسک فورس تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا، ایک ویجیلنٹ فورس بھی بن سکتی ہے کہ وہ نشاندہی بھی کر سکتی ہے کہ کون غیر اسٹوڈنٹ جو ہے، یا کون ایسا شخص اس وقت یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے یا اس کا وہاں تعلق نہیں ہے۔ اتنی آئیڈینٹیفیکیشن تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس میں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ کرنے کا کام جو ہے وہ ہماری فورسز کا ہے، کہ جو اس وقت ایک نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری حکومت اتحادی ہے، اس کے نتائج ہمیں یہ دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورسز محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے نتائج ہمیں یہ دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ پاکستان کے اب تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں، پاکستان کے تجارتی مراکز محفوظ نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تعلیم کو 2% بجٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ تعلیم کو، جو تعلیم کو طلبہ کو ان معاملات کے اندر انوالو کرتے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ان کرنے کا نہیں ہے، اس کا جو بھی اسکیچ وزیر داخلہ صاحب کے ذہن میں تھا، اس کو یقیناً عوام کے سامنے لانا چاہیے تھا۔ شیور اب وزیر داخلہ تک تو آپ نے خود بھی، ویسے آپ نے کہا طلباء نے اور طالبات نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اویس صاحب آپ اس وقت، ایک منٹ سوری، اویس صاحب آپ اس وقت کہاں پہ تھے جب یہ بلاسٹ ہوا؟ جی میں اس وقت، جس وقت یہ بلاسٹ ہوا ہے، میں جس وقت یہ بلاسٹ ہوا اس وقت جو ہمارا اے بلاک شریعہ بلاک ہے، اس میں اس بلاسٹ کے جو عمارت ہے اس سے تقریباً چند فرلانگ وہاں سے دور تھا۔ تو ہمیں اس وقت، جیسا حسن صاحب نے بتایا ہے کہ ہمیں اس وقت فیمیل کیمپس کی طرف سے ایک دھماکے کی آواز آئی ہے، اور اس کے بعد جب ہم نے اس پہ ہم ابھی تعجب بھی کر رہے تھے کہ یہ اچانک مطلب دھماکہ اس طرف یونیورسٹی کی طرف کیسے ہو سکتا ہے، تو اسی دوران جو ہے اے بلاک کے اندر، آفس کے اندر سے دھماکے کی آواز آئی ہے، اور ہم لوگ اس کے بعد پھر اچانک اس وقت جو دھماکہ ہوا ہے تو دیکھنے میں آیا کہ طلبہ جو ہیں وہ بالکل پریشان ہو کے باہر نکل آئے تھے، بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اس میں صرف یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ صرف چند لوگ کے، اس میں میں بالخصوص نام لوں گا اسلامی جمع طلبہ کے لوگوں کا، کہ ان میں سے وہ 3-4 لوگ، یہ دیکھنے میں آیا، آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ وہ اندر گئے ہیں، انہوں نے زخمیوں کو اٹھایا ہے، ڈیڈ باڈیز جو تھیں وہ ان کو اٹھا کے باہر لے کے آئے ہیں۔ ان لوگوں کی ہمت کو بھی داد دے دینی چاہیے، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ اور وہ تمام پولیس کا عملہ، وہ جو وہاں پہ تعینات جس کو ہونا چاہیے تھا، جو وہاں پہ تھا، وہ تمام اپنی جانیں بچا کے باہر چلا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور، تو ایک منٹ اویس صاحب، سیکیورٹی والے تو وہ آپ کی یونیورسٹی کے تھے نا؟ جی سیکیورٹی والے بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو، ایک منٹ میرا سوال بھی سن لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ کی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے لیے مامور کیا تھا، وہ لوگ گئے نا؟ جی اس میں ایک اور بات دیکھنے میں آتی ہے، ہم صرف اس میں صرف اپنی یونیورسٹی کے معاملات ہی کو نہیں دیکھیں گے، یہ معاملہ حکومت کے دیکھنے کا ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ ذرا حکومت پہ تو آتے ہیں نا، حکومت پہ تو ہم روز ہی تنقید کرتے ہیں، دن میں 5 وقت ہم تنقید کرتے ہیں حکومت پہ بلا ناغہ، اس کی فکر نہ کریں۔ مجھے ذرا تھوڑا سا نا ہمیں وہ کرنا پڑے گا، جذبات سے نکل کے نا انالیسس ایک کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہ وہاں پہ اس کل تعداد کتنی تھی اسٹوڈنٹس کی آپ کے خیال میں کیفیٹیریا کے اندر؟
فیمیل کیفیٹیریا کی طرف تو میرا جانا نہیں ہوا، لیکن اس وقت کیونکہ میں اس وقت میل بلاک میں موجود تھا، اس وقت تقریباً 200 کے قریب طلبہ جو ہیں طلبہ اور اساتذہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ تو اللہ کا ایک سے بہت بہتر ہوا کرنا. میں تو یہ کہوں گا کہ اتنی بڑے حادثے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی جانوں کو بچا لیا. جی بالکل. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اس وقت کلاسز جو تھیں وہ آف ہو چکی تھیں اور نئی کلاسز شروع ہونے والی تھیں. رائٹ. تو حسن صاحب جو طلبہ موجود نہیں تھے. حسن صاحب اور اویس صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.